دوستو، قوم عاد و سمود کی بات کی جائے تو ان کی عذاب گاہ کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے قوم عاد و سمود کے اس مقام کو ایک تفریح گاہ میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں کبھی اس قوم پر سخت ترین عذاب آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک مرتبہ یہاں ٹھہرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ تفریح گاہ مدائن صالح یعنی صالح کے شہر کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1982 سے اس علاقے میں آثار قدیمہ کی کھدائی کی گئی اور یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دے دیا۔ یہاں جملہ 131 پتھروں میں تراشے ہوئے مکانات ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن نافرمان قوموں کا تذکرہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبرت اور سبق کے لیے کیا ہے، ان میں قوم عاد و سمود بھی شامل ہے، اور اس پر عذاب کی عبرتناک نشانیاں مدائن صالح کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن میں سورہ فجر میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخ داں بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، جن کا نام السلام کے 5ویں بیٹے ارم کے لڑکے عاد اور سمود کے نام سے تھا، وہ عاد کی اولاد قوم عاد کہلائی، اور اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ عاد جو ہے، اس اولا کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ جانے والی قوم عاد ثانی کے نام سے مشہور ہوئی اور اپنے جد اعلیٰ سمود کی مناسبت سے قوم سمود کہلائی۔ اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سورہ اعراف میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجے جانے کا ذکر موجود ہے۔ سمود کا دارالحکومت سبھر نام کے شہر کو کہا جاتا ہے، جس کو آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی، اتنی طاقتور کہ پہاڑوں کو اس طرح کاٹتی تھی جیسے نرم زمین۔ یہ لوگ طویل القامت اور طویل العمر بھی تھے، سنگ تراشی کے ماہر تھے، جس کا اندازہ آج بھی موجود ہے۔ قوم کی باقیات سے اگر آپ لوگ اندازہ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پتھر تراشنے میں کتنے ماہر تھے۔ دوستو، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد اور ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی سرکشی کی تھی اور بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں 5 اقوام کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ یہ قومیں جزیرۃ العرب اور آس پاس کے علاقوں میں رہتی تھیں۔ ان میں قوم نوح، قوم عاد و سمود، قوم لوط اور بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان سے زیادہ مراعات اور ان سے زیادہ مہربانی اللہ نے کسی اور قوم پر نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی یہ اقوام نافرمان نکلیں، اور آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اللہ نے ان پر الگ الگ طرح کے عذاب مسلط کر کے ان کو مٹا دیا، لیکن ان کی نشانیوں کو باقی رکھا ہے۔ قوم عاد نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا کر بت پرستی اختیار کر لی، تو اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مقرر کیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم عاد کو خدا پرستی اور انصاف کی دعوت دی، لیکن چند ایک افراد کے سوا تمام لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنے لگے۔ جب ان کے مظالم اور نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ہولناک عذاب بھیجا۔ 7 راتیں اور 8 دن آگ کی طرح گرم ہوا چلی، آندھی طوفان اور گرد و غبار ان پر مسلط کر دیا گیا۔ گرم ہواؤں کے ساتھ قوم عاد پر سنگ باری بھی ہوتی تھی۔ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پٹکتی کہ ان کے بھیجے پھٹ جاتے، ان کے سر جسم سے الگ ہو جاتے۔ ہوا کسی سوار کو اس کی سواری سمیت آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی اور اس کو سواری سمیت نیچے لے جا کر پٹخ دیتی۔ اس طرح قوم عاد اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم جس شہر میں پہنچی، اس کو حضرت موت کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں اسلامی حکومت قائم کر کے زندگی بسر کرنے لگے۔ سینکڑوں برس بیت گئے، جبکہ بعد جس جگہ پر قوم عاد جس پر عذاب آیا تھا، یہ وادی القرہ کا مقام جو ہے، یہ آج تک ویران ہے۔ ایک دن ایک قوم کا سردار سمود بن عامر تھا، خشک صحرا سے بھٹک کر اس طرف آ نکلا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں رہائش کے لیے مکانات اور چشمے بھی ہیں تو اس نے قوم کے ساتھ اس مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ قوم سمود میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہ قوم بھی بت پرست تھی۔ جب یہ قوم خود خوشحال ہو گئی تو اس نے کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔
قوم سمود موجودہ حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی۔ قدیم تحریروں سے اس قوم کے بارے میں تاریخ دانوں نے اندازے قائم کرتے ہوئے بتایا کہ ہر آبادی میں دو بڑی عمارتیں ہوتی تھیں۔ ایک عمارت حکمران کی ہوتی تھی جبکہ دوسری کاہن یعنی پجاری کی۔ یہ دونوں پوری آبادی پر مشترکہ حکمرانی کرتے تھے۔ قوم سمود ایک خوشحال قوم تھی۔ مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عیش و عشرت کے تمام سامان موجود تھے۔ اسی بے فکری نے ان کو اپنے بزرگوں کے دین سے دور کر دیا تھا اور انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ اسی دور میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر قاربند افراد کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ دارالحکومت سبحر میں ان کی ایک چھوٹی عبادت گاہ تھی جس کے اطراف پہاڑیاں تھیں۔ ان پہاڑیوں کو تراش کر مکان بنائے گئے تھے۔ یہاں ایک صاف اور شفاف چشمہ بھی بہتا تھا اور ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ آبادی کے دوسرے کنارے پر اس وقت کے بادشاہ جنداق کا محل تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام دیگر نبیوں کی طرح آبادی سے باہر جا کر اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ دن اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے ایمان کی دعوت دی اور ان بتوں کو جن کو یہ قوم پوجتی تھی جھوٹا قرار دے دیا۔ اس پر قوم سمود کے لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا۔ کئی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کافی برا بھلا کہا، لیکن سنجیدہ لوگوں نے ان کی بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن قوم کے بڑے بزرگ ان کے پاس آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دعوت دین سے باز آ جائیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نہیں مانے، بلکہ ان سے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں تو مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ نہ صالح علیہ السلام مانے، نہ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی سے باز آئی، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی گئی۔ ان کی قوم کے لوگ کہتے کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت اور عیش و آرام کیوں نہیں ہے؟ اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم بدحالی اور غریبی کا شکار ہے۔ قوم کی اس گستاخی پر صالح علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوتی۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان رسہ کشی جاری رہی۔ قوم سمود کا جو ایک فریب ہے، ٹھیک ہے جی، جو غریب ان کا طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، وہ تو حضرت صالح کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن جو مخالف لوگ تھے وہ بڑے طاقتور تھے۔ اب پھر بالآخر صرف ایک ہی کام ہو سکتا تھا اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی معجزہ دکھاتی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی کا بچہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بچہ ایک دم جوان ہو جائے، پھر وہ آگے بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہ بات بھی پوری ہو گئی، وہ اونٹنی بھی آ گئی، اس اونٹنی نے آگے بچہ بھی دے دیا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو سحر یعنی جادو قرار دے دیا۔ جب ان لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات پر نہیں مانا تو مجبور ہو کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی اور پھر ان پر عذاب آیا، اور اس عذاب کی جو تفصیلات ہیں وہ آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو گمراہی سے اور خدائے بزرگ و برتر کی حکم و دولی سے بچائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔